محمد بن قاسم ہندوستان آیا نا تو اس کا مقابلہ راجہ دہر کے ساتھ تھا، تو 2-3 مرتبہ گھمسان کا رنگ پڑا تو راجہ دہر کے دانت کھٹے ہوئے، کیونکہ راجے کی سلطنت کے اندر آ کے محمد بن قاسم نے اس کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ اس کی ریاست تھی، اس کا پروٹوکول تھا، اس کی فوج تھی، عسکری طور پہ اور ماحولیاتی طور پہ وہ حاوی تھا۔ اسے پتہ تھا کہ کمک کو کس طرف سے بھیجنا ہے، کون سا درہ خالی ہے، کس شاہراہ پہ میں نے کتنی فوج کو کھڑا کرنا ہے، ہاتھی کہاں کھڑے کرنے ہیں، کس کمک کو کتنا بھیجنا ہے۔ اور ایک شخص حجاز سے اٹھ کے آیا اور اس کی عمر بھی 15 سال اور کچھ ماہ ہے، اور ابھی نسیں بھیگ رہی ہیں، یعنی کہ داڑھی اتر رہی ہے۔ 2-3 مرتبہ گھمسان کا رنگ پڑا نا تو دانت کھٹے ہوئے، تو اس نے پوری کیبنٹ کو بٹھا دیا، پوری کیبنٹ بیٹھ گئی۔ راجہ دہر نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ، مسلمان کا جو سپاہ سالار ہے اس کی عمر کتنی ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ تو جو قاصد تھا، جس کا کام تھا صرف حریف یا اپوزیشن کی جو فوج ہے اس پہ نظر رکھنا کہ سپاہ سالار کتنے ہیں اور کمان کون کر رہا ہے، تو اس نے کہا جی جو سپاہ سالار ہے وہ لڑکا ہے، عمر 15-16 سال کے بیچ ہے اور ہے بڑا خوبصورت۔ راجہ دہر نے کہا کہ فتح اب ہماری یقینی ہو چکی ہے۔ ہندو تھا تو قاصد نے اور دیگر سپاہ سالاروں نے پوچھا جی وہ کیسے، کہا یہ مجھ پہ چھوڑ دے۔ تو اس نے اپنے ہندوستان کی 20 سب سے خوبصورت 20 دوشیزائیں اکٹھی کی، سب سے خوبصورت ترین عورتیں جن کی عمر 16 سال سے لے کے 22 سال کے درمیان تھی۔ محمد بن قاسم کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ ہندوستان کی کچھ خوبصورت عورتیں آپ کے ساتھ لاعلاج کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ تو وہ 20 اندر جا کے پیغام دیا کہ دوشیزائیں آپ سے ملنے آئی ہیں۔ تو دیا سرائی جل رہی تھی اور محمد بن قاسم نے نظروں کو جھکایا ہوا تھا، اور تسبیح کے دانوں کی حرکت جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی تو خیمے کے سکوت کی کلیجوں کو توڑ کے رکھ دیتی۔ صرف خیمے کے سکوت کے اندر تسبیح کے دانوں کی آواز آ رہی تھی اور محمد بن قاسم کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ 20 دوشیزائیں تو چھوٹے سے خیمے کے اندر داخل نہ ہو سکتی، جو سب سے خوبصورت تھی وہ اندر داخل ہوئی۔ 2 گھنٹے کی نشست رہی، انہوں نے خالصتاً کستوری بھی لگا رکھی تھی۔ 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کے دوران محمد بن قاسم کی نظر ایسے رہی، اس نے اوپر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ باتیں ختم ہوئیں تو جو خوبصورت بڑی عورت تھی اس نے کہا محمد بن قاسم ہم تیرے لیے سج دج کے آئی ہیں، ایک مرتبہ ہماری طرف نگاہ دوڑا کے تو دیکھو، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی خوبصورت ہیں، تم کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیا کوئی ہم سے زیادہ خوبصورت ہے جو ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا ہاں کوئی تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو دوشیزائیں نے کہا کہ کون ہے؟ کہا محمد عربی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اعظم چشتی نے کہا تھا تو وجہ میرے یار نے دیکھا، جن ویگ کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف جاوے، جو ہاتھ رکھے پھولاں دے وچ ہاتھ پھولاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ